صوفیاء میں بھی ایسے بہت کم ہوئے ہیں جنہوں نے تصوف کو اور اسلام کی اسپرچول میتھڈالوجی کو فلسفیانہ تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہو۔ ان کو فلسفی صوفی کہتے ہیں اور یہ اعلیٰ ذہنی سطح کے حامل مرشد ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی علمی دنیا کے بھی وارث ہوتے ہیں اور روحانی دنیا کو فروغ دینے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر صوفیاء علم کے مطابق عمل کر کے اپنی اور اپنے قریب رہنے والوں یا آنے جانے والوں یا اعتقاد رکھنے والوں یا نسبت رکھنے والوں کی اخروی نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس گروہ صوفیاء میں بہت عرصہ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو بیک وقت فلسفی بھی ہو، حکیم بھی ہو، ربانی عالم بھی ہو اور مرشد بھی ہو۔ ایسا کم ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو رد کرنا یا مطعون کرنا، احتجاج کسی عبارت پر احتجاج کرنا یا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو تصوف کے قائل نہیں ہوتے، وہ بھی اگر عدل اور غیر جانبدار ہو کر تجزیہ کریں تو وہ ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان میں اہل حدیث عموماً تصوف کے اقرار نہیں کرتے اور نہ ہی صوفیاء کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن انہی کے ایک بہت بڑے عالم نے جب ان سے حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کانا عالماً عاملاً عارفاً کاملاً، کہ وہ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے اور کامل عارف بھی تھے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب وہ عالم بھی تھے، عامل بھی تھے اور کامل عارف بھی تھے تو پھر آپ ان کی بات پر متفق کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ ایک شخص کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا عارف ہے، تو کیا بہت بڑا عارف پھر دینی تعبیرات میں خطا ہی کرتا رہا؟ اور اگر وہ ایک بندہ عارف ہو کر خطا نہیں کرتا، اگرچہ امکان خطا موجود ہے، تو پھر اس کو فالو کیوں نہیں کیا؟ یہ اگلی بات ہے۔ تو وہ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کو دینی ترجیحات میں نہیں لیتے، اس چیز کو جس کو اس بزرگ نے ترجیح پر لیا ہوتا ہے، یہ اسے ترجیح نہیں دیتے اور یہ سیدھا سیدھا شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خیر اسلام پر عمل کرنے کا ایک ظاہری طریقہ تو ہے، لیکن خیر اسپرچول میتھڈالوجی کا آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بہت اعلیٰ ذہنی سطح ہے۔ اگر آپ پہلے دور میں چلے جائیں تو اسلام خالص شروع ہی روحانیت سے ہوا ہے، یعنی ان سین مخلوق رسول کریم پر ظاہر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں آپ نبی ہیں اور وہی شروع ہے، روحانیت نہیں۔ تو جس دین کو آپ بغیر روحانیت کے سمجھنا چاہتے ہیں، اس دین کی تو ابتدائی روحانیت سے ہوئی۔ بخاری کا پہلا باب کیا ہے؟ بدء الوحی، وحی کی ابتدا۔ وحی کیا ہے؟ سراسر روحانیت۔ یہ کسی آدمی کے ساتھ ڈسکشن تو ہے ہی نہیں، کنورسیشن تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک فرشتے کی انسانوں کے رہبر اعظم کے ساتھ ایک ایسی کنورسیشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا حکم دیا گیا ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، تاکہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک نصاب ان کے سپرد کر دیا جائے اور ان کے دوستوں سے دنیا میں پھیلا دیں۔ فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ کے سامنے کوئی جن آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ کوئی روحانی مخلوق ہے نا، اور اگر کوئی خواب دیکھیں یا کسی روحانی مخلوق سے ملاقات ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ روحانیت ہے۔ تو وہ آدمی جو اسلام پر عمل کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روحانیت نہیں ہے، اسلام کی تو ابتدائی روحانیت ہے۔ لیکن پہلی کنورسیشن اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق، یہ کیا ہے؟ یہ کسی کتاب سے تو نہیں لیا گیا، کسی مکتب و مدرسہ کی کوئی عبارت تو نہیں ہے کہ جو پڑھی اور پڑھائی گئی، ٹھیک ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس لیے صوفیاء کا ایک گروہ ہے جو محض بزرگوں پہ کھڑا ہے، ان کی کرامات کو دیکھتا ہے یا ان کے حوال کو دیکھتا ہے تو بس نیک نیک عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو علم، عقل، فلسفہ اور حکمت پر کھڑا ہے۔ یہ جو گروہ ہے یہ قابل تقلید ہوتا ہے، اس کو ہم اہل تحقیق کہتے ہیں، انہی کو فالو کیا جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کمزور روایتوں کو یا کمزور باتوں کو تصوف کی دنیا میں فالو کریں گے تو بہت دور جا گریں گے، ایسے بھٹکیں گے، ایسے آپ بھٹک بھی سکتے ہیں کہ ہدایت کی راہ بالکل گم ہو جائے گی۔ اس لیے کسی بھی شعبہ کے اندر فالو کریں تو اس شعبہ کے محقق کو فالو کریں۔ جو اس شعبہ کے ابتدائی لوگ ہیں وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے ترقی کریں، اور جنہوں نے ترقی کر لی ہے ان کی مثال بنائی جاتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں تو انہوں نے ترقی اس طرح کی ہے، تو آپ نے بھی ترقی اس طرح کرنی ہے۔ ایسا ایک گروہ ضرور ہوا ہے کہ جو بہت بڑے فلسفی ہیں، محقق ہیں، دانا ہیں، اور فلسفہ اور حکمت کے علوم کے تحت بات کرتے ہیں، اور لکھا ہے۔ آپ حضرت مجدد صاحب کے مکاتیب کو پڑھیں، اس میں کلامی باتیں اتنی ہیں، فلسفہ اتنا ہے، اور تعبیرات اتنی زبردست قسم کی ہیں کہ حیران ہو جائیں گے۔ آج کل کے تو عالم فاضل لوگوں کو وہ مکتوبات کو پڑھ نہیں سکتے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ذہنی سطح عوام کی اور علماء کی اتنی پست ہو گئی ہے کہ اب تو یہ ان تحریروں کو بھی نہیں پڑھ سکتے جو بڑے محقق صوفیاء نے تصوف اور کلام کے بارے میں لکھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا دیا گیا ہے، اور اس اعلیٰ ذہنی سطح سے وہ رہ گئے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کی کرامتیں سنانے والے کچھ بزرگوں کی باتیں بھی سنائیں، بزرگوں کی کرامت آگے رکھ دیتے ہیں تو بات رہ جاتی ہے۔ بات کرنی چاہیے تاکہ بات سے آگے بات نکلے۔ امیر خسرو نے نظام الدین محبوب کی بارگاہ میں بات کی ہے، بات کی۔ ہم ہوا نے صحرا سر خود نے ہادہ برکب بامید کے روزے بشکار خواہی احمد، بات کی۔ بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، اور سزا کے من نہ مانم چے بکار خواہی آمد، بات کی۔